السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فخر۔ دو اہم خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور پہلی خبر تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو فون کیا اور ان کی کچھ اہم ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ وہ فون کی تفصیلات کیا ہیں، وہ اہم ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن جو دوسری اہم خبر ہے وہ ہے الیکشن کمیشن سے متعلق، اور الیکشن کمیشن کل NA-75 ڈسکا کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ اور صوبائی الیکشن کمیشن نے ڈسکا کے الیکشن NA-75 کے حوالے سے اپنی ایک ڈیٹیل رپورٹ الیکشن کمیشن کو سبمٹ کر دی ہے، جس پر اب کل اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ NA-75 کے انتخابات کے بارے میں کیا حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ پنجاب آپ کے سہولت کے لیے ہم نے وہ تمام سفارشات کے جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں، جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے، جو صوبائی الیکشن کمیشن ہے، اس نے اپنی ڈیٹیل رپورٹ بنائی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر اس نے کہا ہے کہ NA-75 ڈسکا کے جو الیکشن تھا یہ مسلسل تنازعات کا شکار رہا، اور اس الیکشن کے اندر بارہا پولنگ والے دن بارہا ایسے مواقع آئے جب پولنگ جاری نہیں رہ سکی، اس میں بار بار تعطل آیا، اور ایک موقع پر دو گروپوں کے درمیان اس حد تک تناؤ بڑھا کہ فائرنگ کی نوبت آئی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے اور 6 کے قریب زخمی ہوئے۔ اور جو سب سے زیادہ تشویشناک پہلو اس الیکشن کے دوران سامنے آیا وہ یہ تھا کہ 20 سے زائد، یعنی کہ 20 سے 22 کے قریب جو پولنگ سٹیشنز تھے ان کے پریزائڈنگ آفیسر ہی لاپتہ ہو گئے، اور وہ تقریباً 10 گھنٹے کی اور 12 گھنٹے کے درمیان انہوں نے جو اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 10 سے 12 گھنٹے کی تاخیر کے بعد وہ RO آفس پہنچے، اور انہوں نے جو اپنے نتائج وہاں پر انہوں نے لے کے آئے تو اس کے اندر واضح تضاد موجود تھا، اور جس پر یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان انتخابی نتائج کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس اس حوالے سے آپ کی سفارشات کے لیے 3 آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 22 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کرنے کا حکم دیا جائے، پورے حلقے میں اثر 9 انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ یہ 2 سفارشات ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیجی ہیں، جہاں پر کل الیکشن کمیشن اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گا۔ اب اصولی طور پر تو یہ ہے کہ جو پولنگ کا معاملہ ہوا، جو NA-75 ہے وہاں پر جو پولنگ بیگز کے اندر جو رد و بدل کا معاملہ ہے، یہ تو اب سوشل میڈیا پر اس حد تک اس کی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ اس میں اب کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ گیا کہ اس انتخابی حلقے کے دوران سنگین قسم کی انتخابی بے ضابطگیاں ہوئیں، اور اس میں الیکشن قواعد کی برے طریقے سے دھجیاں اڑائی گئیں، اس کا مذاق اڑایا گیا، اور جس سے پورا یہ جو انتخابی عمل ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ گیا۔ اب یہاں پہ 2 پارٹیز ہیں اور دونوں کا اس حوالے سے موقف ہے۔ PTI کا موقف یہ ہے کہ اب چونکہ تمام رزلٹس آ چکے ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن فوری طور پر اس حلقے کے نتائج، حتمی نتائج کا اعلان کرے، جبکہ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ پورے حلقے کے اندر دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کو ووٹ ڈالنے ہی نہیں دی گیا، کیونکہ جو پولنگ کا عمل تھا اس کو دانستہ طور پر اس قدر سلو کیا گیا کہ لوگ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے لیکن وہ ووٹ کاسٹ نہیں کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی جو پولنگ سٹیشنز ایسے تھے جہاں پر 4 سے 5 گھنٹے تک پولنگ کا عمل رکا رہا، لہٰذا جو سچویشن بن رہی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے حلقے کے اندر ری الیکشن کرایا جائے۔ اب جو حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس حلقے کے جو نتائج ہیں اس کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہے اور وہاں پہ ان کی ایک سیٹ بڑھے گی، اس ایک سیٹ بڑھنے سے ان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب کے معاملے سے نپٹنے کے لیے، تو ان کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو سمیٹا جائے۔ لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے جو صوبائی الیکشن کمیشن ہے اس کی رائے کو تسلیم کرے گا، اور وہ 22 جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر دوبارہ پولنگ کا حکم جاری کر دے گا، اور جب تک ان پولنگ سٹیشنز سے نتائج موصول نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک حتمی نتیجے کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ دوسرا معاملہ جو میں نے آپ سے پہلے آغاز میں جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو فون کیا
اور ان کی انہوں نے اب اہم ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ڈسکا کے اندر جس طریقے سے انہوں نے ڈسکا اور وزیر آباد کے اندر جس طرح انہوں نے الیکشن اپنی کیمپین چلائی تھی، اس پر انہوں نے ان کو بہت شاباش دی اور ان کہا کہ آپ نے بڑا زبردست وہاں پہ کام کیا ہے۔ اور اس صورت میں جب شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، حمزہ صاحب جیل میں ہیں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کیمپین کو چلایا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اسلام آباد جائیں، اور 26 فروری سے مریم صاحبہ کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ 26 فروری سے 3 مارچ تک اسلام آباد میں رکیں، اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں ان کی بھرپور طریقے سے کیمپین چلائیں، اور نون لیگ کے تمام اراکین سے رابطے میں رکھیں۔ نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اب چونکہ شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں اور ایک قیادت کا ایک خلا ہے، تو آپ اس کو پر کریں، اور جو تمام آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس سے مکمل رابطے میں رہیں، ان سے مشورے کریں، اور ان کے مشاورت کے بعد اپنی جو بھی آپ نے لائن آف ایکشن لینی ہے اس کو اڈاپٹ کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ فوکس رکھیں اپنا پورے کا پورا 3 مارچ کے سینٹ الیکشنز کے اوپر۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور ہدایت کی، اور بڑی اہم ہدایت ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے خبر دی تھی کہ تقریباً 12 کے قریب نون لیگی اراکین ایسے ہیں جن کے ساتھ حکومت رابطے میں ہے، اور وہ ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے وہ ان کے ساتھ مل جائیں تاکہ سینٹ الیکشن کے اندر ٹیبل کو ٹرن کیا جا سکے۔ تو یہ اطلاعات نون لیگ کے پاس بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے نون لیگ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان اراکین اسمبلی پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کبھی ان پر نیب کے حوالے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کبھی پولیس، اور ان کے آپ کو پتہ ہے جو دور دراز علاقوں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے جو زمینوں کے جھگڑے اور اس قسم کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے اور آپ کو جو بھی صورتحال ہے اس کے مطابق آپ ان اراکین سے رابطہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی مورل سپورٹ کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو ان کی ہر طرح کی قانونی معاونت بھی کرے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اراکین سے اب آپ کا جو ہے 3 مارچ تک آپ کا مکمل رابطہ، اور اس کے ساتھ آپ کی جو انٹیگریشن ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ جماعت اپنا 100% رزلٹ دے سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اب آپ لانگ مارچ کی تیاری کے لیے بھی، اب چونکہ آپ اسلام آباد جا رہی ہیں اور تمام اراکین اسمبلی سے آپ نے ملاقات بھی کرنی ہے، تو 26 مارچ کے لانگ مارچ کے لیے بھی اراکین اسمبلی کو موٹیویٹ بھی کریں، اور ان کی ڈیوٹیز بھی لگائیں کہ انہوں نے کس طریقے سے لانگ مارچ کے اندر شرکت کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنے کردار کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، تاکہ یہ جو لانگ مارچ ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو، اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اس میں بڑا اور وہ جو ہے اپنا رول پلے کر سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سینئر قائدین ہیں، میں نے یہ پتہ بھی کیا ہے اور لوگوں نے مجھے یہ بتایا بھی ہے کہ سینئر قیادت کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے، آپ ان کو بہت رسپیکٹ بھی کرتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ ان کو وہ رسپیکٹ دیں جو آپ مجھے رسپیکٹ دیتی ہیں، اور سینئر قیادت کی طرف سے اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آنی چاہیے کہ آپ نے ان کی سوچ یا ان کے اس برخلاف کام کیا ہے، آپ نے سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو ان کی اس جو پوری گفتگو جو میں نے آپ کو بتائی اور جس قسم کا انہوں نے ہدایت نامہ دیا، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ فیوچر کے اندر انہوں نے مریم نواز کے لیے ایک پراپر ایک پلان بنا لیا ہے، اور یہ جو ان کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں اس وقت، وہ انفیکٹ وہ ٹرانزیشنل پروسیس ہے جس کے اندر ایک جو اقتدار ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر منتقل ہو، جس طرح مریم نواز کی نواز شریف صاحب ٹریننگ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ کانفیڈنٹ ہو کے اب آگے بڑھ رہی ہیں، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ فیوچر کے اندر مسلم لیگ نون کو لیڈ کرنے کے لیے مریم نواز ایک بہترین اور وہ امیدوار کے طور پر سامنے آ رہی ہیں، اور ان کو نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بلیسنگز بھی حاصل ہیں۔ اب چونکہ شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، لہٰذا ان کے لیے اب کھل کر کھیلنے کے زیادہ مواقع بھی موجود ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ صدر ہیں نون لیگ کے، اور ان کو اپنے مطابق انہوں نے اپنی لائن اپ سیٹ کرنی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو پالیسی گائیڈ لائنز ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کی طرف سے ہی آئیں گی۔ تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔